السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے PTI کو بلا انتخابی نشان ملنے کے خلاف پھر عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ سمیرہ، فیصلہ دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے کہ PTI کو انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ بحال کر دیا جائے، اس کو نشان دیا جائے۔ کل ہم نے اس پہ پروگرام کیا اور میں نے اس جو پروگرام میں کہا تھا پہلے وہ دہرا دوں۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک با اختیار ادارہ ہے۔ مطلب اس پہ کہا جاتا ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہا ہوں، آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس پہ حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا، اس پہ کسی ادارے کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ اس نے سارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ مختارانہ آزادانہ کرنا تھا، خود مختار ادارہ ہے۔ لیکن یہ بالکل ایسے ہی مذاق ہے جیسے یہ کہا جائے کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے، بالکل ویسے ہی کہ ہم IMF کے پابند نہیں ہیں، ہم امریکہ کے پابند نہیں ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم تو خود مختار ہیں، ہم اپنی خارجہ پالیسی خود بناتے ہیں، ہم اپنی داخلہ پالیسی، بابا ہم اپنے بجلی کے بل اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے۔ خیر، جو مرضی آپ کہتے پھریں کہ ہم خود مختار ہیں۔ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یہ اس وقت میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ نون لیگ کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کے اشاروں پر چلنے والا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر PTI کو انتخابی نشان بلہ ملتا ہے تو میں الیکشن کا بائیکاٹ کر دوں گا۔ اتنے گھبرائے ہوئے ہمارے شیر ببر۔ تو چونکہ انہوں نے کہہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں نے کہا کہ خود مختار ادارہ ہے، کل کے جو بات تھی وہ آج دہرا رہا ہوں تھوڑی سی۔ خود مختار ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ کچھ لوگ اپلیکیشنز موو کرتے ہیں، کس کے کہنے پر کرتے ہیں یہ چھوڑیں، وہ بھی خود مختار تھے جنہوں نے کی، انہوں نے کسی کے کہنے پر نہیں کی۔ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ PTI کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ ایک غدار ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے، پاکستان کے خود مختاری پر حملہ کیا ہے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے افواج میں بغاوت پیدا کر دی، انہوں نے ہماری سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، قائد اعظم کی باقیات کو، شہداء کی نشانیوں کو، یہ ان پہ الزامات ہیں۔ بتایا نا کل کہ آج اس کی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، آج بھی اس کی انویسٹیگیشن کرنے جیل گئی تھی، 12 مقدمات میں انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے 9 مئی کے واقعات میں۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو سب کچھ کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے 9 مئی کو، تو ایپلیکینٹ گئے ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا، انہیں سزا ہو گئی ہے تو توشہ خانہ کیس میں۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے بہت بڑا رسک ہیں، لہٰذا ان کو ایک تو پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے، اور دوسرا یہ جو کالعدم تنظیم ہے، کالعدم سمجھ رہے ہیں آپ، یہ جو کالعدم جماعت ہے، تنظیم ہے، تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف، اس سے انتخابی نشان بلہ واپس لیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں نے کہا خود مختار ادارہ ہے، اس کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اپنی تمام کابینہ میں جو چاروں صوبوں سے ان کے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ بڑے خود مختار ہیں۔ انہوں نے خود مختارانہ فیصلہ دیا کثرت رائے سے کہ PTI سے بلہ لے لیا جائے، تو PTI سے بلہ لے لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ ان اپلیکیشنز جو تھی نا، اپلیکینٹس جو تھے ان کی اپلیکیشنز پہ وہ لے لیا انہوں نے۔ ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ لے، میں اور آپ اس فیصلے کے حامی ہوں یا مخالف ہوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مطلب آپ کو یہ فیصلہ اچھا لگے یا برا لگے، بھائی ایک خود مختار ادارہ ہے، اس نے فیصلہ لے لیا، اللہ اللہ خیر صلاح، جیسے بھی لیا اس نے فیصلہ لے، یہ اس کی ثواب دید ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب فیصلہ لیا تو PTI چلی گئی پشاور ہائی کورٹ میں کہ ہمیں بلہ انتخابی نشان واپس دیا جائے۔ وہاں پہ ظلم کی انتہا دیکھی، یہ قانونی نقطہ ہے، یہ کل بھی میں نے سمجھایا تھا، آج ذرا تفصیل میں جا رہا ہوں۔ جب پشاور ہائی کورٹ نے کیس لگتا ہے تو وہاں ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان باقاعدہ پٹیشنر بن جاتی ہے، وہ باقاعدہ فریق بن جاتی ہے کہ PTI کو انتخابی نشان بلہ نہ دیا جائے۔ خیر کورٹ انہیں دیتی ہے، یہ دوبارہ اپیل میں جاتے ہیں۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ ایک خود مختار ادارہ ہیں اور آپ نے ایک فیصلہ دیا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہوتا ہے، اب چھوٹی عدالت ہوتی ہے نا، وہ ایک فیصلہ دیتی ہے، کسی بندے کو عمر قید دے دیتی ہے، کسی کو ضمانت لے لیتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے۔ اب وہ بندہ جو ہوتا ہے جس کی ضمانت یہاں سیشن کورٹ نے ضمانت نہیں لی، ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت لے لی ہے،
تو کیا یہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ جناب ہماری توہین ہو گئی ہے, ہم نے ایک فیصلہ دیا تھا اور ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا؟ ایسے ہوتا ہے؟ کبھی ایسے نہیں ہوتا. عدالتوں کے فیصلے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. چھوٹی عدالتوں کے خلاف بڑی عدالتیں فیصلہ, اور بعض اوقات سپریم کورٹ نے کچھ فیصلہ دیا ہوتا ہے اور ہائی کورٹ کچھ دے دیتی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ادارہ ہے, لیکن وہ ادارہ نہیں رہا, وہ ایک فریق بن گیا. جب فیصلہ آ گیا تو سارے ملک میں یہ چہم گوئیاں تھی کہ جب کوئی اور فیصلہ آتا ہے تو 2 منٹ میں اس میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی فیصلہ ہے کسی بھی عدالت سے آئے, لیکن جب پی ٹی آئی کے فیور میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ فائل دبا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر کل انہوں نے اجلاس بلا لیا ہنگامی, اور اس میں پھر انہوں نے طے کیا کہ ہم نے اس کے خلاف جانا ہے. مطلب الیکشن میں دن کتنے رہ گئے ہیں؟ 1 مہینہ باقی نہیں بچا. اگر 8 فروری کو سچ مچ انتخابات ہونے ہیں, اگر 8 فروری کو سچ مچ انتخابات ہونے ہیں, جو کہ پتھر پہ لکیر کہہ رہے ہیں ہمارے جسٹس فائز صاحب قاضی صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے ہر صورت انتخابات. اگر 8 فروری کو ہر صورت انتخابات ہونے ہیں تو پھر آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو کس چکر میں الجھایا ہوا ہے؟ اب وہ دوبارہ کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ فیصلہ کرے گی. اگر وہاں آ جاتی ہے تو یہ پھر فل کورٹ کے لیے اپیل کر دیں گے کہ فل کورٹ اس کو سنیں. تو 8 فروری تک یہ ڈرامے بازی چلتی رہے گی. آپ سیدھا ایک فرمان کیوں نہیں جاری کروا دیتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی صورت انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی؟ اللہ خیر صلاح. بھائی میں نے 100 سے زیادہ پروگرام ہوں گے آپ کے اس ناز برداریوں میں جہاں میں نے پی ٹی آئی کو ایسے رگیتا ہے. میں عمران خان کا کبھی بھی نظریاتی طور پر حامی نہیں رہا, اور میں عمران خان کو قطعی طور پر پولیٹیکلی کبھی بھی ایک سیاستدان کے طور پر نہیں لیتا. میں کہتا ہوں یار پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچایا عمران خان نے, اور پاکستان کی سیاست کو کیا سب سے بڑی کہ اپنے ہاتھوں سے 22 سال جس پودے کی آبیاری کر کے تناور درخت بنایا پی ٹی آئی, اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دی ہے کلہاڑا لے کے, اور اپنے پاؤں بھی کاٹ دیے اسی کلہاڑے سے. وہ سنگ تراش جس نے کائنات کی سب سے خوبصورت مجسمہ بنایا تھا وینس کا, پتہ ہے نا, جب اسے کہا گیا کہ وینس کو اس کے بعد کہا جاتا ہے اس نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. تو عمران خان نے ایک شاہکار تخلیق کرنے کے بعد جس کا نام پی ٹی آئی تھا, اس کے بعد اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ لیے ہیں کہ اب میں دوبارہ یہ شاہکار تخلیق نہیں کر سکتا. تو عمران خان کا تو کبھی بھی میں حمایتی نہیں رہا, لیکن ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے بھائی, لوگوں کے احساسات اور جذبات کی بات کر رہا ہوں. میرا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پاکستان کے وہ کروڑوں لوگ جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے بھائی وہ پاکستان کے لوگ ہیں نا, میرے بہن اور بھائی ہیں, کیا ان کے ساتھ میرے دل کا دھڑکنا غلط بات ہے؟ اگر میں پاکستان کے ان شہریوں کی بات کروں, ان کی آواز بنوں, ان کی ترجمانی کروں کہ ان کے احساسات اور جذبات ہیں, وہ کروڑوں لوگ ہیں, وہ 2.5 کروڑ ہیں, 3 کروڑ ہیں, 4 کروڑ ہیں, جتنے بھی ہیں, وہ 1 کروڑ ہیں, 1.5 کروڑ ہیں, بھائی وہ 10,000 بھی ہوں تو وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کی آواز نہیں ہم بن سکتے؟ تو وہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ جو ٹیکس پے کرتے ہیں, وہ اوورسیز پاکستانی ہوں یا وہ پاکستان میں بستے ہوں, وہ پاکستان کے لیے اپنی سروسز دے رہے ہیں, اب ان کا دل پی ٹی آئی کے ساتھ دھڑکتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بلے کا انتخابی نشان ملنا چاہیے. عمران خان اب ان کے لیڈر نہیں ہیں, مطلب کاغذوں میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کے مطابق اور اس کی روح سے اب وہ پارٹی کے چیئرپرسن نہیں ہیں, اب وہ چیئرمین نہیں ہیں. اب پارٹی کے چیئرمین جو ہیں تحریک انصاف کے, وہ ہیں بریسٹر گوہر. انہوں نے یہ بھی آج چیلنج کر دیا ہے کہ بریسٹر گوہر جو ہیں وہ پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ ٹھیک ہوئی نہیں, انہیں بھی کل عدم قرار دیا جائے. تو یہ ساری باتیں آپ نے تہیا کر لیا ہے پاکستان کے ایک سب سے بڑے ادارے نے کہ ہم نے پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت رہنے نہیں دینی 2024 کے الیکشن میں. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا, اور آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے یہ ناز برداریوں کو اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر پی ٹی آئی عمران خان کسی بھی طرح سے 2024 کے انتخابات میں نظر آئے تو پھر میں انتخابات کا بائیکاٹ کروں گا. اب 60 ارب روپے ہیں بابا, 60 ارب روپے لگنے ہیں پاکستان کے یہ جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں 8 فروری 2024 کو. تو وہ کیسے متحمل ہو سکتا ہے وہ ادارہ جنہوں نے پتھر پہ لکیر ڈال دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر صورت انتخابات ہوں گے. ایک پارٹی کو انہوں نے, میں نے کہا تھا پہلی بات ہی دیوار میں چنوا دیا. اب یہ بات پرانی ہو گئی ہے. انہوں نے زمین میں بہت گہرا 2 کلومیٹر گہرا ایک کھڈا کھود کے, ایک قبر کھود کے اس میں اس کو ڈال دیا, اس میں دفن کر دیا. اب وہ کیسے اس کو واپس لائیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف
اس کا کوئی کینڈیڈیٹ سے وہ جو فارم چھینے گئے, جی لوگوں کے گھروں میں گھس گئے, جو جمشید دستی کے گھر میں ہوا, عثمان ڈار کے گھر میں جو سیالکوٹ میں ہوا, اس کی والدہ اور اس کی مسز کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور اس کے بعد پھر ان کے کاغذات جو تھے وہ مسترد کر دیے گئے. تو مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ جو بھی پی ٹی آئی کا نام لے اس کے ساتھ ایسی کریں کہ اس کے بعد وہ الیکشن کا تو بڑی دور کی بات ہے, وہ پاکستان کی پالیٹکس چھوڑ دیں یا پاکستان چھوڑ دیں. یہ ہو رہا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ فریق ہے تحریک انصاف کے خلاف, اور یہ عدالت میں جا رہا ہے ایک فریق بن کے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہی اپلیکینٹس جو تھے جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ اس سے بلہ چھینا جائے جی پاکستان پیپلز پارٹی سے, پاکستان تحریک انصاف سے, وہ لوگ جاتے نا کسی کورٹ میں, جہاں بھی جاتے وہ جاتے. لیکن حیرت کی بات ہے وہ نہیں جا رہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا نا, اپنے فیصلے کو لے کے ان کے پاس ایک ہی پلی ہے کہ ہم نے جو فیصلہ لیا تھا وہ میرٹ پہ تھا. اب میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے, آپ چونکہ قانون کے طالب علم نہیں ہیں, LLB نہیں کیا, اس لیے دوبارہ سے مثال دیتا ہوں. وہ لوگ جو قانون کو سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی عدالت میں کوئی ایک چور, لڑائی جھگڑا چوری کا یا جو بھی, وہ ایک درخواست دیتے ہیں ضمانت کی, اور چھوٹی کورٹ ضمانت جو ہے لے لیتی ہے یا نہیں لیتی, کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے چھوٹی کورٹ کا. اس کے بعد یہ کیس بڑی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے, اور وہ بالکل اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو چھوٹی عدالت نے فیصلہ دیا. اب جو وہ عدالت ہے کیا وہ اس فیصلے کے خلاف فریق بنے گی؟ بھائی فریق تو بننا ہے متاثرہ فریق نے, جس نے وہاں اپلیکیشن دی تھی اس کورٹ میں, وہ مدعی تھے یا ملزم تھے. اب انہوں نے جانا نا آگے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, جہاں بھی جانا ہے انہوں نے جانا نا. کبھی کسی عدالت کو جاتے دیکھا ہے کہ میں نے فیصلہ دیا تھا, میرے فیصلے کے خلاف بڑی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو جناب میرا کیس سنیں. یار حیرت کی بات ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ کیا تاثر دینا چاہتا ہے پوری قوم کو. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک بڑا سالڈ بیان آیا ہے. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے, ہر صورت ہوں گے. یعنی کہ ایک دفعہ پھر اتنا زور کبھی نہیں دیا گیا کہ انتخابات ہوں گے. سب کو پتا ہوتا ہے کہ انتخابات کا اسکیجول آ گیا, اب انتخابات ہونے ہی ہونے ہیں, لیکن ہمیں ہر روز سپریم کورٹ سے اسٹیٹمنٹ دلوانا پڑ رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے بتانا پڑ رہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, لوگ گھبرائے نہیں. اور آج انہوں نے دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ حیران رہ جائے کہ کتنی لمبی لائنیں لگتی ہیں, لوگ کیسے آتے ہیں, ٹرن اوور کتنا بہتر رہتا ہے, یہ آپ کو 8 فروری کو معلوم ہوگا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو مطلب انہیں ہر روز بتانا پڑتا ہے بھائی کہاں سے لوگ آئیں گے. جب آپ بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو انتخابی عمل سے باہر نکال پھینکیں گے, ان سے انتخابی نشان چھین لیں گے, ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان سے یہ حق چھین لیں گے کہ آپ لوگ کسی ایک انتخابی نشان پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. آپ نے غور کیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو, ویسے تو بریسٹر گوہر بہت قابل آدمی ہے, قانون کو سمجھتے ہیں, لیکن بریسٹر گوہر کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر انتخابی نشان نہیں ملتا تو ان کی پارٹی کے لیے کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے تو پورے ملک میں سب سے پہلا مسئلہ کہ پورے ملک کے جو کینڈیڈیٹ ہے کسی ایک انتخابی نشان پہ تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے نا. اب کہاں پتا کہ آپ کے ایک گجرانوالہ میں اگر 14 یا 16 سیٹس ہیں صوبائی اسمبلی کی, تو 14 سیٹس پہ ہر کینڈیڈیٹ کے پاس ایک انتخابی نشان ہوگا, بلہ تو نہیں ہوگا. کیا وہ گھڑا, مٹکا, مولی, گاجر جو بھی انتخابی نشان ہو, کیا سب کے پاس ایک ہوگا اور پورے ملک میں ایک ہوگا؟ آزاد ہوں گے نا امیدوار, تو کسی کو کچھ انتخابی نشان ملا ہوگا, کسی کو کچھ. اب لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ ہمارا انتخابی نشان کیا ہے؟ یہ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے, اور یہ بڑا مائنر سا مسئلہ ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدالتیں بتائیں گی کہ جناب ہر جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس نے اپنے اشتہار بنانے ہوتے ہیں, تو وہ اب عمران خان کی تصویر لگا دے, بریسٹر گوہر کی ساتھ تصویر لگائے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے, تحریک انصاف کا ہے. اچھا جی, یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. وہاں پہ جو منارٹیز کی سیٹیں ہوتی ہیں, وہاں پہ جو اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں خواتین کی, مطلب جو مخصوص نشستیں ہیں جی, اب ان مخصوص نشستوں پر آپ کیا پھر کریں گے؟ کس ریشو کے ساتھ آپ پی ٹی آئی کے خواتین جو ہیں اور یا مخصوص نشستیں جو ان کا فیصلہ کریں گے کہ یہ مخصوص نشستیں اقلیت کی اور خواتین کی,
یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کی ریشو کیا بنتی ہے, پی ٹی اے کو کتنی دی جائیں گی. یہ جو ٹیکنیکل ایک ایشو ہے اس کو سالو کون کرے گا؟ اس کی اپلیکیشن تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جائے گی نا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کہے گا کہ پی ٹی اے کا تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا, آپ کو کیسے خواتین کی نشستیں دی جائیں؟ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت کو سرے سے انتخابی عمل سے باہر نکالا جا رہا ہے. یہ اتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں اس میں, اس ایشو میں انتخابی نشان بلہ نہ ملنے پہ, یا جو اس پہ فوکس انہوں نے کیا ہے کہ پی ڈی آئی کو ہم نے انتخابی نشان بلہ کسی صورت نہیں دینا, مطلب اسے پولیٹیکل جماعت کے طور پر ہم نے رکھنا ہی نہیں. یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. رات کسی نے شیخ مجیب الرحمان کی ایک دفعہ پھر ان کی تقریر جو تھی وہ بنگالی میں, وہ رات پھر وائرل کی تھی, مجھ تک بھی پہنچی. مجھے بنگالی کی سمجھ تو نہیں ہے لیکن ساتھ اس میں اردو ترجمہ چل رہا تھا, تو وہ میں سن کے حیران ہو رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. پاکستان کی بات کر رہا ہے وہ, مطلب اس وقت کا وہ تھے مشرقی پاکستان, ہم تھے مغربی پاکستان. تو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہوں, میرے بھائی میرے پہ گولی برسا رہے ہیں, مجھے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. اس کا مفہوم تھا کہ وہ ہم پر گولی چلا رہے ہیں. وہ اس وقت کے جرنیلوں کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہم بھائی ساتھ چل سکتے ہیں. تو اب جو ہو رہا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ 60 ارب روپیہ خرچ کر کے ریاست کی فاؤنڈیشن کے خلاف, ریاست کی اکائی کے خلاف ایک ایسی سازش کرنے جا رہے ہیں, 60 ارب روپیہ خرچ کر کے ایسی سازش کھڑی کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا. مطلب ایسا بوچال آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک پیالی پانی میں نہیں, پیالی پانی میں طوفان ہو تو وہ بھی نہیں سنبھالا جاتا. اور بابا آپ تو پورے سمندر میں, پورے بحر الکاہل میں, پورے بحیرہ عرب میں آپ تو ایک ایسی ہیجانی کے جوار باٹا کھڑا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہو, آپ کے باپ کے بس میں نہیں ہوگا. کہ آپ نے اس جوار باٹا کو کیسے روکنا ہے, کیسے بند باندھیں گے؟ مجھے بتائیے, وہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوان ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے, وہ 8 فروری کو وہ کیا کریں گے؟ مجھے بتانا ہے آپ نے, کسی کے پاس اس کا جواب ہے کہ اگر 8 فروری کو حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو کیا آرمی اپنے لوگوں پہ پھر بمباری کرے گی, گولیاں چلائے گی, وہاں توپے لے کے آئے گی؟ کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد کی صورتحال آپ سنبھالیں گے. عمران خان تو میں کہتا ہوں کہ اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک ایسا شخص ہے جسے پاکستان کی کسی چھوٹی سے چھوٹی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, آج کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں. لیکن وہ جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے, جن کو بڑی محنت کے ساتھ ان کی تربیت کی گئی اور انہیں یہاں لا کے کھڑا کیا گیا, آپ نے ان ورکرز کا کیا سوچا ہے؟ جب وہ لوگ, ان کے دلوں میں جب نفرت کا پودا پروان چڑھے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ سوچا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. یاد رکھیے گا, میں نے اس روز بھی کہا کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے, اور ماں سگی ہوتی ہے, ستیلی نہیں ہوتی. اور ریاست تو بالکل بھی, آپ کی جو اپنی ماں ہے نا وہ تو سگی ہو سکتی ہے, یہ ستیلی ہو سکتی ہے, لیکن ریاست ستیلی ماں نہیں ہو سکتی. ریاست سگی ماں ہوتی ہے. آپ دیکھیے نا, بھارت ہے, بھارت میں مسلمان بھی بستے ہیں, وہاں سکھ بستے ہیں. ریاست جب ان کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کر رہی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں خود مختاری دیں, ہمیں الگ. اگر ریاست ان کے ساتھ, اگر وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ریاست اپنی اقلیتوں کے ساتھ سگی ماں والا سلوک کرے, ایمانداری سے بتائیں, وہاں کے جو مسلمان یا سکھ یا کوئی اور مذہب کے لوگ وہ علیحدگی پسند کی کوئی تحریک چلائیں گے؟ انہیں وہ کہیں گے یہ سگی ماں ہے ہماری, ہم اپنی ماں کے لیے, دھرتی ماں کے لیے جان دے دیں گے. تو دھرتی ماں کے لیے جانیں لوگ تب دیتے ہیں جب ریاست سگی ماں کا سلوک کرے. جب ریاست ستیلی ماں بن جائے تو پھر علیحدگی پسند تحریکیں اٹھتی ہیں. وہ بلوچستان سے اٹھے, وہ خیبر پختونخوا سے اٹھے, وہ جنوبی پنجاب سے اٹھے, وہ شمالی پنجاب, وہ وسطی پنجاب, کہیں سے بھی اٹھے. پھر بابا میں نے کہا تھا سندھ میں تو آصف علی زرداری تھا جس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا لیا تھا. کہاں کہاں آصف علی زرداری ہیں جو پاکستان کھپے کا اپنی اپنی بولی میں, اپنی اپنی زبان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے, پاکستان سلامت رہے کا نعرہ لگائیں گے. بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس روز بھی میں نے کہا تھا, اور میں نے 2 چیف صاحبان سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے, دونوں سے کہا تھا آپ دونوں کے اندر اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان کی نفرت ہے. میں نے 100 پروگرام کیے ہیں اس پہ کہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کے خلاف ریفرنس گیا, اور جناب سید عاصم منیر کو جب ISI کے DG تھے انہیں وہاں سے ہٹایا گیا 8 مہینے کے بعد. وہ میں ساری کہانیاں سنا چکا ہوں. یہ ایک طرف آپ اس وقت ریاست کے کرتا دھرتا ہیں, اس وقت سارا کچھ آپ پہ ہے. 2 چیف جو ہیں ریاست پاکستان جو ہے یہ ان کے اس وقت رحم و کرم پر ہے. خدا کا واسطہ اس قوم کے ساتھ آپ ذاتی جو بدلے ہوتے ہیں وہ نہ لیں.
पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की आवाम का सोचें। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। जितनी महंगाई आज है और जो होने जा रही है, पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा महंगाई नहीं थी। मैं हर रोज अपने जाती मसाइल यहां रख के बैठ लूं, रब्बे काबा की कसम बिल नहीं दिए जा रहे, खुदा की कसम। सुई गैस का बिल जो था वो 4-5 हजार रुपये आता था, अब 19,000 रुपए पे चला गया है। जमा नहीं करवाने की सकत नहीं रही। कहा उतनी ही गैस इस्तेमाल हो रही है जितनी पहले दिन से हो रही थी। लेकिन आप गौर तो कीजिए कि यार अब क्या घर में कोई हमने भट्टियां लगा ली हैं? तो घर में क्या हुआ है कि वो बिल जो है 20,000 रुपया हो गया। वो कौन सा ऐसा घर में हमने पावर लूम्स लगा ली हैं कि बिजली का बिल जो है वो 3 गुना ज्यादा हो गया। जितना गर्मियों में बिल आता था उतना अब सर्दियों में आ रहा है। दिसंबर में जब आपके घर में 2 बल्ब जल रहे हैं, उस वक्त पानी को हाथ लगाने को जी नहीं चाहता और आपका बिजली का बिल इतना ज्यादा कि आप पे नहीं कर पा रहे जी। तो पाकिस्तान के इतने ज्यादा मसाइल हैं, हमने उनकी तरफ फोकस करना था, उनका हल करना था। आप मसाइल बढ़ा रहे हैं, आप नफरत के बीज बो रहे हैं, आप नफरत बढ़ा रहे हैं। तो जो कुछ हम कर रहे हैं, हमारे रियासती इदारे जो कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की फेवर में नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा ये सारा कुछ। तो मैं 2 चीफ साहिबान से आज हाथ बांध के अर्ज करता हूं कि चीफ साहिबान आप भाड़ में जाए इमरान खान। वो कौन होता है इमरान खान? इमरान खान नागुजीर नहीं है, लेकिन रियासत नागुजीर है। रियासत को चलाने वाले स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, वो ये पॉलिटिकली जमहूरियत है ना पाकिस्तान में, वो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो आपसे ऊपर है, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को चलाना है, जिन्होंने डेमोक्रेसी को चलाना है, जिन्होंने सिस्टम को। और आप अगर इन जमातों के दरमियान नफरत पैदा कर देंगे, किसी एक जमात के खिलाफ आप इस हद तक चले जाएंगे कि उसे जमीन में 2000 किलोमीटर नीचे धंसा देना हमने, तो फिर क्या होगा? फिर नफरत पैदा होगी। फिर वही होगा जो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। फिर आप नहीं संभाल सकेंगे हालात को। ये हर रोज अर्ज करता हूं। इमरान खान की हमायत में नहीं हूं, लेकिन मैं पीटीआई के उन वर्कर्स की हमायत में हूं। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके वर्कर्स की बात कर रहा हूं, उनकी हमायत की बात कर रहा हूं, उनके जज्बात की तर्जमानी कर रहा हूं कि खुदा का वास्ता है, उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात करवा दिए, उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली को अपना लीडर चुन लिया। जैसे भी चुना, उसमें जो कमियां रह गई हैं आप सिर्फ नजर कीजिए अगर कोई कमी नजर आ रही है, क्योंकि इंतखाबात सर पे हैं। इंतखाबात में रह गए 28-29 दिन, और आप क्या कर रहे हैं कि मतलब इंतखाबात नहीं होने देने आपने, उससे पहले आप कोई बड़ा एडवेंचर चाहते हैं। तो खुदा का वास्ता है पाकिस्तान पर रहम करें। वो जो लोग हैं जिन्होंने ये कबूल कर लिया कि इमरान खान रहे जेल में गले सड़े, जिन्होंने ये कबूल कर लिया कि अब बैरिस्टर गौहर हमें लीड कर ले, जिन्होंने हर चीज कबूल कर ली, खुदा का वास्ता है उनके सब्र का इम्तहान ना लें, उन्हें इस हद तक आगे ना लेके जाएं कि अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और वो लावा फट जाए। उन्होंने ये कबूल कर लिया कि इमरान खान के बगैर हम इलेक्शन लड़ लेंगे, इमरान खान के बगैर पार्टी चल जाएगी। तो जब ये कबूल कर लिया तो खुदा का वास्ता है, और मियां नवाज शरीफ साहब से और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, वैसे तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हम मुकाबला करेंगे इमरान खान का, दे उन्हें बल्ला। तो ये मियां साहब इतने खौफजदा क्यों हैं? इनकी पार्टी इतनी खौफजदा क्यों? मियां साहब खुदा का खौफ करें। आपने 2/3 अक्सरियत हासिल की है, आप एक बड़े लीडर हैं, बड़े पन का मुजाहरा करें। इतने छोटे क्यों हो गए आप भी खुल के कहें कि उन्हें इंतखाबी निशान बल्ले पे लड़ने का मौका दिया जाए। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, आप कहें कि दे उन्हें बराबर का मौका। इमरान खान को तो चले टेक्निकल ग्राउंड पे आपने पिछाड़ दी है, तो अब पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पीटीआई के खिलाफ नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, आप पाकिस्तान की फाउंडेशन के खिलाफ, आप उसकी अकाई के खिलाफ, और ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बगावत है। खुदा का वास्ता इससे हाथ उठा लीजिए, पाकिस्तान को बचाना आपकी जिम्मेदारी। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।